اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک طریقہ ہے رشوت کا لین دین، اس میں ہم دونوں مجرم ہیں، رشوت دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ ہم اپنا غلط کام کروانے کے لیے رشوت خور بناتے ہیں۔ ایک دیر کی بات ہے، سوئی گیس کے دفتر میں ایک شفیع محمد ایک شخص تھا، اس وقت بعد میں یہ ایم ڈی بھی بنا، کراچی سے اس کا تعلق تھا۔ میں چھوٹا سا تھا، یعنی 12-13 سال کی عمر تھی، میرے استاد نے ایک کام کے لیے بھیجا، میں وہ اپلیکیشن لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے بڑا آگے بڑھ بڑھ کے اسے پیش کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت یہ بات کہی تھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا ہمارے محکمے میں رشوت کوئی نہیں لیتا، آپ لائن میں آئے، ہم آپ سب کا کام کریں گے، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ نے اگر اپنے رویے کو نہ بدلا تو ایک وقت آئے گا تم کام کے لیے آؤ گے، تمہارا کام پیسے کے بغیر کوئی نہیں کرے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایک محکمہ بھی ایسا نہیں ہے، اس کا سبب ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے پیسے پہ بڑا ناز ہے، وہ دوسروں سے جلدی اپنا کام کروانے کے لیے رشوت پھینکتے ہیں ان کے سامنے، یا اپنا غلط کام کروانے کے لیے ان کے سامنے۔ اللہ نے مرتشی رشوت لینے والے کو جہنمی بعد میں کہا ہے، رشوت دینے والے کو پہلے جہنمی کہا ہے۔ آج ہم چیختے ہیں سب کہ جہاں جائیں کام نہیں ہوتا۔ رونا تو ان کو چاہیے، ان پہ رونا چاہیے جنہوں نے یہ عادت ڈالی تھی، جنہوں نے اپنے غلط کام کروانے کے لیے اس پورے معاشرے کو تباہ کر دیا تھا۔ آج پورا معاشرہ سسک رہا ہے اس بات پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتش، رسول اللہ کی لعنت ہے جو رشوت دیتا ہے اور رشوت لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں آج ہمارے ادارے سب تباہ ہو چکے، کسی ادارے میں درست کام بھی نہیں ہوتا۔ ایسے میں بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے اگر ایک آدمی کا کام جائز ہے، اس کا حق ہے، اہلکار رشوت کے بغیر اس کا حق اسے نہیں دیتے تو اسے مجبوراً اگر دینی پڑتی ہے تو پھر لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا نہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا غلط کام یا لائن سے ہٹ کے پہلے کروانے کے لیے، یا ہم غلط کام کو درست کروانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر دونوں مجرم ہیں، لینے والا بھی مجرم ہے، دینے والا بھی مجرم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک